والی ذمہ داری پوری کرے. اچھا میں نے کسی جگہ یہ بات کہی کہ آپ حکومت کا یہ عالم ہے کہ اگر آپ تمام ادبی اداروں کی اور تہذیبی ثقافتی اداروں کی مدد کو دیے جانے والے رقم آپ جمع کریں اور کسی ایک ادارے کے تعیشات پہ جو رقم خرچ ہوتی ہے، میں اس کی وضاحت میں نہیں جانا چاہتا، 1% بھی نہیں ہوتی. تعلیمی بجٹ کیا، آپ ابھی یہ کہہ رہی تھی نصاب. اب نصاب کون بنا رہا ہے؟ نصاب کوئی برطانیہ سے دانشور آ رہے ہیں جو بنا رہے ہیں، یا امریکہ سے ہم ہی لوگ بنا رہے ہیں نا. یہ ہمارے لوگ ہیں جو نصاب ترتیب دیتے ہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو نصاب ترتیب دیتے ہیں؟ ہماری یونیورسٹیوں کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. ظاہر ہے کہ ان کی میں یعنی یہ سخت ہو جائے گی بات، ان کی میں نیتوں پہ بھی شک کرتا ہوں اور ان کی استعداد پہ بھی شک کرتا ہوں. یہ جو نصاب بنایا جاتا ہے، یہ ان کو یہ جو نور الہدیٰ شاہ ہے، نور الہدیٰ شاہ 25-30 سال سے لکھ رہی ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہیں 50 سال سے 40 سال سے، تو میں ان کو دیکھ رہا ہوں. تو ہمارے یہ جو نصاب بنانے والے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کون سے سوال اٹھ رہے ہیں ملک میں. یعنی اگر بلوچستان میں آپ دیکھیے، میں نے کسی سے ذکر کیا کہ وہ جو مبارک قاضی ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے. ان کا مبارک قاضی ہیں کون؟ یعنی ہم اپنی دنیا میں ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ گیبریل گارسیا مارکیز بڑا آدمی ہے، اور آکٹاویو پاز بڑا آدمی ہے، اور شیمسینی بڑے آدمی ہیں، اور وغیرہ میلان کنڈیرا بڑے آدمی. اپنے بڑے آدمیوں کے بارے میں نہیں جانتے. بالکل ہمیں یہ بالکل نہیں معلوم کہ ہمارے سندھی کے بڑے ادیب موجودہ کون ہیں. آپ یقین کیجیے گا، فارمولے کے طور پر ہم نے کسی زمانے میں 4-6 آدمیوں کے نام یاد کر لیے تھے. وہی نام ہم دہرائے چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں شیخ اعظم، ہم کہتے ہیں گلخان نصیر، ہم کہتے ہیں اجمل خٹک، ہم کہتے ہیں قلندر مومند، ہم کہتے ہیں جاباز. کچھ نوجوان لکھنے والوں کو تو ہم بالکل نہیں جانتے. اب یہ جو فیسٹیولز ہوتے ہیں، اس میں ہمارے اردو کے ادیب بھی آتے ہیں اور دوسری زبانوں کے ادیب بھی آتے ہیں، ہماری سندھی کے، پنجابی کے آتے ہیں. یہ ٹوکنزم ہے. جو اصل مسئلہ ہے اس پہ گفتگو نہیں ہوتی. اور جو اکیڈمیا کے لوگ ہیں وہ آپ کو کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے. وہ سوال ہی اٹھا رہے. انہوں نے ابھی اصغر نے ذکر کیا، میں اس زمانے میں ٹی وی میں کام کرتا تھا، اور میرے زمانے میں فیض احمد فیض صاحب اور نبی بخش بلوچ اور علی فاطمی صاحب اور پروفیسر کرار حسین، ان 4-5 آدمیوں نے، ڈاکٹر اجمل، ان لوگوں نے ثقافت پہ بحثیں کی. آپ یقین کیجیے گا کہ اگر آپ وہ بحثیں پڑھیے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ابتدائی نوعیت کے جو درسی نظریات ہوتے ہیں وہ اس میں درج ہیں. جو ہمارے اصل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. توجہ کیا نہیں ہے؟ آپ کیونکہ آپ ان کی زبان سے واقف نہیں، آپ کو معلوم نہیں کہ کون سے مسائل ہیں جو بلوچستان میں اٹھائے جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان کا دانشور طبقہ جو رہ گیا ہے وہ کس طرح کا ہے، وہ کیا سوچ رہا ہے. ہمارے سندھ کے نوجوان جو ہیں، آپ ان کو اگر آپ دیکھیں، اور خاص طور پہ ہماری جو بچیاں ہیں جو جن کی ہماری نور الہدیٰ شاہ یعنی سمجھیے ہماری اس کی بڑی نمائندہ خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے. جو بیداری اور شعور، جس طرح کا شعور ہے، کیا ہمارے درسی نظام کو ترتیب دینے والے جانتے نہیں جانتے. سیاست جانوں کو تو چھوڑیے، آپ بحثیں دیکھتی ہیں. آپ نے کبھی سنا ہے کہ اس طرح کی کوئی بحث کسی 50 سال میں 40 سال میں قومی سطح پہ کوئی بات ہوئی ہو؟ زبان پر کم و بیش ہر زبان کا، ہر پارٹی کا رہنما سیاسی طور پر بیانات دیتا ہے، اس کے لیے کوئی عملی کام نہیں کرتا. اس کو سیاست کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ نعرے بازی میں آسان ہوتا ہے کہنا. اچھا پھر کریں کیا؟ پس شبایت کر دے اقوام مشرق
کہ اچھا یہ تو ہے، یہ ڈائیورسفائڈ ملک ہے، اس کی ڈائیورسٹی کو مانیے، اس کی ثقافت کو پہلے دل سے تسلیم کیجیے. اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ اس کا احترام نہیں کریں گے اور اس کے لیے واقعی خوش نیتی سے کوئی کام نہیں کریں گے تو کوئی کام نہیں ہو سکتا. اب یہ جو انہوں نے صوفیہ کا حوالہ دیا، اب یہ جو صوفیہ کی روایت ہے یہ تو کوئی، اب فرض کیجیے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ سے آپ شروع کیجیے تو کشف المحجوب سے لے کر اب تک کتنے سیمینار آپ نے سنے کہ کسی نے، ابھی میں نے ایک جگہ کہاں یہاں صوفی کاؤنسل ایک اجلاس ہوا تھا پنجاب میں، تو میں نے گزارش کی تھی کہ کشف المحجوب کو لکھے ہوئے کوئی 1500 سال کے قریب، 1000 سال سے زیادہ کا عرصہ ہوا. شاید میں کہہ نہیں سکتا، مجھے اب پورا مجھے بھولنے لگا ہے، میں بھولنے لگا ہوں، لیکن میں نے کوئی سیمینار نہیں دیکھا کہ کوئی داتا گنج بخش کے بارے میں کوئی سیمینار ہوا ہو، کوئی خواجہ فرید الدین گنج شکر کے بارے میں کوئی ہم تقریریں کرتے ہیں کہ ہم جو پنجابی زبان ہے یا اردو زبان ہے یا سرائکی ہے اس کی بنیاد فرید الدین گنج شکر کے ہاتھ اس کو ٹریس کرتے ہیں. کتنے لوگ ہمارے یہاں بابا نانک کے بارے میں جانتے ہیں؟ یعنی مثلا یہ کہ جو ہمارا سکھ کنیکشن ہے اس کو، رنجیت سنگھ کو تو آپ نے ابھی ذکر کیا، لیکن گرو نانک جی کی جو کتاب ہے گرنتھ صاحب، اس میں حضرت فرید الدین گنج شکر کے مصرے اور فرید الدین ثانی کے مصرے اس میں موجود ہیں. کہاں آپ نے سیمینار میں کسی یونیورسٹی میں دیکھا کہ اس کا تقابلی موازنہ کیا ہو یا اس کا ریویو کیا ہو؟ تو ہم باتیں کرتے ہیں زبانی، کوئی علمی کام، کوئی دانش کا کام جو بزرگ 2-4 لکھ کر شروع میں چلے گئے تھے اسی کی جگاری کرتے رہتے، نیا کام نہیں آتا.